حضرات خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کے ناموں پہ جناب مولا امیر علیہ السلام علی بن طالب اور جناب حسن اور حسین علیہ السلام کے جو تھے فرزندان کے نام تھے، تو گویا یہ اس بات کی خود بخود دلیل بن جاتی ہے کہ ان میں بڑی محبت تھی۔ اور اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو افسانہ گھڑا گیا عبداللہ بن سبا کا، یہ کس زمانے میں گڑا گیا؟ آیت اتر رہی ہے نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کرنی ہے رسول پڑھ کر بتائیں گے۔ آیت اتر رہی ہے زکات دو، زکات کیسے دینی ہے رسول بتائیں گے۔ آیت اتر رہی ہے کہ تم حج کرو، حج کیسے کرنا ہے رسول کر کے بتائیں گے۔ تو جب یہ آیت اتر رہی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر جو ہے اس کی اطاعت کرو، تو اولی الامر کو مشخص کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کریں گے۔ جب باقی تمام تر کام رسول اللہ کر رہے ہیں تو اولی الامر کی تشخیص بھی رسول اللہ کریں گے۔ انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر یہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم پر کوئی ظالم فاسق فاجر جو بھی مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ علی وصی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے میرے سامنے نہیں کہا۔ تو یہ جو ام المومنین کے سامنے لوگ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام صحابی تو نہیں ہوگا کہ جو ام المومنین سے کہے کہ علی وصی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے میرے سامنے کوئی وصیت نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب احمد اور حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، حال ہی میں کچھ چبھتے ہوئے سوال، کچھ دکھتی ہوئی رگیں ایک دفعہ پھر ہر دفعہ کی طرح دریافت ہوئی ہیں۔ ان سوالوں کے جواب صدیوں سے بار بار دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ ایک دفعہ پھر ہم نے زحمت دی ہے حافظ سجاد علی صاحب کو، اور ان سے گزارش ہے کہ موجودہ پس منظر میں ان کے جو جوابات بنتے ہیں حالات حاضرہ کے حساب سے، تمام سیاق و سباق کو ذہن میں رکھ کے روشنی ڈالیے کہ اس طرح سے وہ روشنی ہو کہ اندھیرے کی گنجائش اب باقی نہ رہے۔ اس سلسلے میں حافظ صاحب خوش آمدید کہنے کے بعد آپ سے پہلا دکھتا ہوا چبھتا ہوا سوال جو ایک پوسٹ کاسٹ میں ہمیں نظر آیا، وہ یہ تھا کہ بطور شیعہ امام حسن علیہ السلام نے شیعہ قوم کی، شیعہ لوگوں کی سرزنش فرمائی ہے، اور یہی کام حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے دور میں بھی نظر آیا، اس طرح سے کہ امام حسن علیہ السلام نے حکومت سپرد کر دی ایک صلح کے نتیجے میں، شیعہ حضرات پہ اعتبار نہ کرتے ہوئے۔ اب اس بات کا تفصیلاً ہمیں جواب چاہیے پوری جو معلومات کے ساتھ کہ اس کا ہر گوشہ ہر کونا روشن ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بہت شکریہ آفتاب بھائی، آپ نے زحمت فرمائی اور تشریف لائے۔ میرا خیال ہے جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں وہ حالیہ جو آج کل سوشل میڈیا پر سوال اٹھائے گئے ہیں انہی کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ 1400 سال سے ہمارے علماء، مولا انہیں جزائے خیر دے، آمین، انہوں نے بہترین جوابات دیے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر کہی نہیں جاتی لوگوں کے سامنے، لیکن انہیں سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر صحیح طرح سے جواب نہ دیا جائے تو بار بار وہی سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزنش کی ہے شیعوں کی، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صلح کے نتیجے میں حکومت سپرد کر دی اور کہا کہ میرے پاس اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اعتبار نہیں کر رہے تھے شیعوں کا۔ تو سب سے پہلے ایک چیز سمجھنی یہ چاہیے کہ دو طرح کے عقائد ہیں، دو طرح کے نظریے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے سامعین اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں کہ
پہلی جو چیز ہے ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ کی مسند کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے، اور اس کے پیچھے ہمارے پاس دلائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت موجود ہے، انبار ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سلسلہ قیامت تک رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو امت کا ہادی قرار دیا ہے۔ یہ تمام تر ہم باتیں کر چکے ہیں، میں دہراؤں گا نہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک بہت بڑا مکتبہ فکر ہمارے برادران وہ اس عقیدے پر کاربند ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی، یہ معاملہ لوگوں پر چھوڑ گئے، لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ بنا لیں۔ اسی چیز کو ہم نے سوال اٹھایا کہ اگر لوگ بنائیں گے تو اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے، رسول اللہ کی کوئی حدیث ہونی چاہیے، کوئی قرآن کی آیت ہونی چاہیے، لیکن اس کا جواب کبھی نہیں آیا۔ پہلی جو خلافتیں بنی تو لوگ انہوں نے اسے خلیفہ مانا، اور ہمارے برادران کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی کسی طرح سے بھی کسی بھی صورت میں آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، اور ہم اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفہ بنے، دوسری خلافتوں میں اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت میں فرق یہ تھا کہ امیر المومنین کی خلافت جب بنی تو اس وقت حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی، اور وہ بلیم امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پر لگایا گیا اور ان سے قصاص کا مطالبہ کیا گیا۔ تو ایک گروہ جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہوا، اور امیر المومنین کے ساتھ ایک گروہ تھا جنہوں نے انہیں خلیفہ مانا۔ تو جو لوگ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے انہیں لوگ شیعہ نے علی کہتے تھے، کہ علی کے پیروکار، لیکن جو مخالف گروہ تھا انہیں بھی شیعہ کہا جاتا تھا، جسے بیان نہیں کیا جاتا۔ مطلب شیعہ کو اس کے لغوی معنی میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گروہ خود کو شیعہ نے عثمان کہلواتے تھے۔ اچھا، یہ بات بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی۔ ہاں، تقریباً آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا لیں ان کے اندر یہ تمام تر باتیں موجود ہیں۔ تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو جنہوں نے مانا انہیں شیعہ نے علی کہتے تھے۔ اب یہ فلٹر کرنا ضروری ہے، اس بات کو واضح ہونا ضروری ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو جن لوگوں نے مانا انہوں نے اس سے پہلے 3 اور خلافتوں کو بھی مانا تھا۔ انہوں نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو مانا، انہیں خلیفہ مانا یہ سوچ کر کہ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور جو خلیفہ بن جائے اس کی اطاعت کرنی ہے، صحیح، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفہ بنے تھے، بہت چند لوگ ایسے تھے جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل رسول اللہ مانتے تھے، جنہیں حقیقی شیعہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ میں 90% سے زیادہ وہ لوگ تھے جو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، اور شیعہ نے علی کہلواتے تھے کہ علی کی خلافت کو ماننے والے ان کے پیروکار۔ ان کے اندر صرف بہت کم لوگ تھے جو انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، کیونکہ آج اس دور کے اندر شیعہ ٹرم ہم اس پر یوز کرتے ہیں کہ جو امیر المومنین کو رسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل مانے وہ شیعہ ہے، لیکن اس دور میں جو اس کے لغوی معنی ہے اس طرح سے مانا جاتا تھا کہ علی کا پیروکار، کیونکہ 2 گروہ بن گئے تھے۔ صحیح ہے۔ جب جب آپ کسی ایک گروہ میں جاتے ہیں تو آپ کی ایک شناخت بن جاتی ہے کہ آپ اس گروہ سے ہیں، تو آپ اس کو اس گروہ کا کہلواتے ہیں کہ میں اس گروہ کا گروہ جو اس کے لغت میں جو اس کے جو معنی تھے، تو بے معنی گروہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ شامل تھے ان کے گروہ میں، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اور یہی جب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، امام ان کی شہادت ہو گئی، تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفہ بنے تو ان لوگوں نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو تسلیم کیا، یعنی 5واں خلیفہ۔ یہ نہیں کہ وہ امام حسن کو رسول اللہ کا دوسرا خلیفہ سمجھتے تھے، یعنی خلیفہ جس طرح سے منصوص من اللہ، وہ نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کے لشکر میں تھے، ان کی جماعت میں تھے، تو وہ شیعہ کہلواتے تھے۔ جو تعداد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، یعنی خلیفہ بلا فصل ماننے والی، وہی تعداد امام حسن کے ساتھ تھی، جو بہت قلیل تعداد تھی، بہت تھوڑی سی تعداد تھی کہ انہیں خلیفہ بلا فصل ماننے والے بہت مخصوص نام، جن میں آپ حجر ابن عدی اور بہت سے
اصحاب رسول خدا ہیں جو ان کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، جن کو بعد میں شہید کیا گیا، عدی بن حاتم، جس حاتم طائی کا بیٹا. بالکل اسی جی. طرح سے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو سیاسی طور پر ایک خلیفہ کے ساتھ جڑ گئے تھے. تو جب انہیں بلایا گیا کہ بھئی ہمارے گروہ میں آ جاؤ، جیسے آج اس دور کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، تو وہاں سے اس گروہ کی طرف سے انہیں انعامات اور چیزیں یعنی اس طرح کی پرووائڈ کی جا رہی تھی. وہ اپنی وفاداریاں بدل رہے تھے خلافت کے ساتھ. یعنی وہ لوگ جو تھے وہ در حقیقت جنہوں نے امام حسن کی خلافت کو مانا تھا، یہ وہ شیعہ نہیں تھے جو خلیفہ بلا فصل ماننے والے، یعنی خلیفہ خدا ماننے والے، کہ رسول اللہ کے جانشین ماننے والے اس سینس میں نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ بھئی یہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ ہیں. تو وہ لوگ در حقیقت وہاں سے تبدیل ہو کر اس طرف جا رہے تھے. تو امام حسن نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا کہ یہ لوگ کیونکہ مجھے خلیفہ مان رہے ہیں اس سینس میں کہ میں 5واں خلیفہ ہوں، تو تب بھی میرے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے، یعنی میرے گروہ میں ہیں، یعنی میرے شیعہ ہیں، میرے گروہ میں ہیں، میرے شیعہ ہیں، یعنی مجھے مانتے ہیں لیکن اپنی وفاداریاں بدل رہے ہیں. تو امام حسن نے ان شیعوں کی جو امام حسن کو خلیفہ رسول اللہ مانتے تھے، ان کی جان بچانے کی خاطر حکومت سپرد کر دی. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، ان کی وصیت اللہ کے رسول نے کی تھی، ہم انہیں رسول اللہ کا جانشین مانتے ہیں. اور وہی اس زمانے میں چند لوگ تھے اسی طرح انہیں رسول اللہ کا جانشین مانتے تھے امیر المومنین کے بعد. لیکن جو لوگ امام حسن کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ امام حسن کو رسول اللہ کا خلیفہ نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک سیاسی خلیفہ مانتے تھے. وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے تھے. تو امام حسن نے یہ جملے ان کے لیے کہے ہیں جنہیں لفظ شیعہ کو اٹھا کر استعمال کر کر یعنی اطلاق کیا جاتا ہے تمام شیعوں پر کہ اس وقت شیعہ ایسے تھے. بالکل ایسا نہیں ہے، اسپیسیفک لوگوں کے گروہ کے لیے تھا، جی، نہ کہ ایک جنرلائزڈ ٹرم تھا. تو اس کو جو ہے اٹھا کے پورے کے اوپر فکس کر دیا گیا گروہ شیعہ کے اوپر. تو اس کی وجہ سے شدید قسم کی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر. یہ میں اس پروگرام میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہاں پر میں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ امام حسن کے ساتھ جو بھی لوگ تھے ان کے لشکر میں، آپ 60,000 لگا لیں، 50,000 لگا لیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ یہ امام حسن کو خلیفۃ الرسول خلیفۃ اللہ مانتے تھے. یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ خلافتوں کو بھی مان رکھا تھا، ان کی رکاب میں جہاد بھی کیا تھا، ان کی رکاب میں جنگیں بھی لڑی تھی، انہیں بھی خلیفہ مانا تھا، انہیں بھی خلیفہ مانا. یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جنہیں امام حسن نے کہا کہ یہ مجھے جو خلیفہ سیاسی بھی مان رہے ہیں تو میرا ساتھ نہیں دے رہے، جو انہیں دینا چاہیے. یعنی در حقیقت اس کا اصل مفہوم یہ ہے. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس بات کو ثابت کر دے کہ امام حسن کے لشکر میں جتنے بھی افراد تھے وہ سارے کے سارے انہیں خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول مانتے تھے. چند افراد صرف تھے، جو چند افراد تھے، بہت چند افراد تھے جو انہیں خلیفۃ الرسول مانتے تھے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت اچھی آپ نے کلیئرٹی پرووائڈ کی. اچھا، اسی طرح سے اگلا سوال جو اسی ایک پوڈ کاسٹ میں تھا، وہ یہ عجیب طرح کا ایک الزام ہے لیکن پھیلا ہوا ہے، پروپیگنڈا سمجھ لیں، کہ جو شیعہ ہیں وہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھے اس کی پیداوار ہیں. یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ مولا علی جو ہیں علیہ السلام وہ حقیقی جانشین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں. ہر انبیاء، سارے نبیوں کے خلفاء ہوتے ہیں، جانشین ہوتے ہیں جو کہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ کی وجہ سے اپوائنٹ کیا ہوا ایک خلیفہ ہے، امام ہے، جو کہ مولا علی ہے. تو مختصراً یہ کہ شیعہ کی جو داغ بیل ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی وجہ سے. کیا کہیے گا اس کے بارے میں؟ دیکھیں، ہمارے علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں کہ یہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہ یہ ایک افسانہ ہے، اس نام کا کردار تاریخ میں کوئی تھا ہی نہیں.
بہت سی کتابیں ہیں، عبداللہ ابن سبا یہودی کے نام سے مرتضی عسکری صاحب انہوں نے لکھی ہے کتاب، اور انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے وضاحت دی ہے. جو چیزیں منسوخ کی جاتی ہیں آپ کو سن کر بھی ہنسی آئے گی کہ یہ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، یہ سب کا سب سازشیں تھیں عبداللہ ابن سبا کی، اور اس کی وجہ سے یہ ساری ہوئیں. سوال یہ ہے کہ ایک شخص سازشیں کر رہا ہے، اس سازشوں کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، ایک جنگ میں 25,000 لوگ شہید ہوئے اور ایک جنگ میں 60,000 لوگ شہید ہوئے. یعنی ایک فرد کی سازشوں کی وجہ سے اتنے لوگ یعنی ان سازشوں کا شکار ہوئے، جن میں علی جیسی شخصیت بھی شامل ہیں اور دوسری بہت محترم شخصیتیں بھی شامل ہیں. کیا یہ چھوٹے بچے تھے جو کسی کی چال میں آ رہے تھے، ایک شخص کی چال میں؟ عبداللہ ابن سبا کوئی سپرمین تھا کہ صبح اس کی چھلانگ کوفے میں ہوتی تھی اور شام کو مکے میں ہوتی تھی؟ یا لوگوں میں وہ تیزی سے پھرتا تھا کہ وہ سازشیں کرتا تھا؟ یعنی ایک عجیب طرح کی بات ہے. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی خلیفہ بلا فصل ہیں، تو یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں علی سے محبت ہے تو ان کو ہونا چاہیے تھا، ہرگز نہیں. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہے، ہمارے پاس ہزاروں احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، اللہ رب العالمین کا نظام موجود ہے کہ اللہ رب العالمین. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، میں نے بارہا مختلف پروگراموں کے اندر اس سوال کو اٹھایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو یعنی جو پہلا جانشین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ رسول اللہ کے بعد بنے تو یہ کہہ کر بنے کہ بھائی میں وہ ہوں جو رسول اللہ نے 12 کہے تھے پہلا میں ہوں. ابھی دعوت ذوالعشیرہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بلایا، اپنے اقربا کو بلایا، دعوت کی گئی. یہ مشہور و معروف باتیں ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسی دعوت لے کر آیا ہوں، اگر تم میری اس دعوت پر لبیک کہو گے تو میں تمہیں اپنا خلیفہ بناؤں گا. اور تمام ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہر بار جب بھی رسول اللہ یہ بات کہتے تھے کہ میں تمہارے لیے فلاح لے کر آیا ہوں، تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند سے اٹھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا، یا علی انت خلیفتی فی اہلی فی امتی فی حیاتی و بعد مماتی. علی تو میرے اہل میں، میری امت میں میرا خلیفہ ہے، میری زندگی میں اور میری زندگی کے بعد. اس کے بعد اگر میں آیتیں پڑھنا شروع کروں تو صبح ہو جائے. یہ آیتیں تمام نہیں ہوں گی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک کرائیٹیریا دیا ہے کہ تمہارے درمیان جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں، جو جنگ میں ثابت قدم ہے اور جو جنگ سے یعنی فرار اختیار کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے. تم میں جو تقوی کی منزل پر ہے اور جس کا تقوی نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہے. جس کا ایمان سب سے بڑھ کر ہے اور جس کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہے. ہمارے پاس علی کل ایمان ہے. علی وہ شخصیت ہیں کہ اگر میرٹ پر بھی دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ کے بعد ہر طرح سے پورے اترتے تھے. کہ رسول اللہ کے بعد اگر ہم بات کریں کہ سب سے بڑھ کر عالم کون ہے تو وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر اگر کوئی شجاع ہے تو وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سخاوت میں دیکھ لیں، ایمان میں دیکھ لیں، تقوی میں دیکھ لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ میں اپنی جنت کا وارث اسے بناؤں گا جو سب سے بڑا متقی ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں. تو اگر امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی متقی اور ہوتا تو رسول اللہ اس کے لیے کہتے کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے فرمایا کہ میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنت کی وراثت اسے ملے گی جو متقی ہے. تو جنت کی جو وراثت کی بات کر رہے ہیں سرداری انہیں ملی ہے. تو یعنی آیت اس بات کا فیصلہ کر رہی ہے کہ ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے. اور جو یہ تو اہم ترین صفات ہیں. آپ اس میں جو ٹینجنشل اور پیریفرل جو ہیں ایٹریبیوٹس اور صفات ان کو دیکھ لیجئے.
قادر الکلام ہونا، بالکل برمحل جواب دینا، بالکل ایسا ہی. سب سے بڑھ کر بات، ہر بندہ یہ بات دہراتا ہے کہ نویس خطاط ہونا، مثال کے طور پر ہر طرح سے جو صفات ہیں وہ دیکھ لیجیے. ہر طرح سے. ہم نے تو بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ان کی باتیں، کہ کبھی بھی علی کسی سے کچھ مسئلہ پوچھنے نہیں گئے، بلکہ ہر شخص آ کر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے مسائل پوچھتا تھا، اپنا جواب لیتا تھا. اور اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اس کی دعوت فکر دی ہے، اور اس آیت کے اندر ہر چیز واضح کر دی ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون. حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو، نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تمہارے شرکوں سے پاک ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. وہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مختار بناتا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم کسی کو مختار بناؤ. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مہر لگا دی کہ تم کسی کو مختار بنا ہی نہیں سکتے، میں مختار بنانے والا ہوں. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں کہ رسول اللہ نے فیصلہ کروا دیا کہ ان کے پاس ایک پرندہ تھا، حدیث طیر مشہور ہے کہ اے میرے اللہ اس فرد کو بھیج جو میرے بعد سب سے بڑھ کر تجھے عزیز ہے. یعنی رسول اللہ اپنے بعد اللہ کے لیے کیا یہ بات مشکل ہے کہ وہ عیسیٰ کو بھیجتے؟ اللہ کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کو بھیج دیتے؟ یعنی جو اللہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو پیارا ہو. لیکن رسول اللہ کو اس بات کا انتظار ہے. در حقیقت رسول اللہ فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے. رسول اللہ نے التجا کی اپنے رب سے کہ اللہ ایسے فرد کو بھیج جو مجھ سے میرے بعد تجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہے، جسے تو سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. یعنی رسول اللہ سے بڑھ کر کون متقی ہے؟ تو وہ سارے کرائٹیریا اس پر آ جائیں گے، پورا کا پورا میزان آ جائے گا. تو ذات کون سی آ رہی ہیں؟ ذات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. رسول اللہ نے ان کے ساتھ وہ پرندہ کھایا ہے، حدیث طیر مشہور ہے. یعنی اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ اللہ سے کروا دیا کہ میرے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر اگر کوئی عزیز ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب. تو جب اللہ کو سب سے بڑھ کر ذات عزیز ہے علی ابن ابی طالب، تو وہ اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ کا جانشین علی بنے، جن کے پاس تمام تر علوم ہے، گزشتہ کتابوں کے وارثین قرار دیے گئے. اللہ رب العالمین نے فرما دیا واضح طور پر کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میں اکثر ان باتوں کو بارہا کرتا ہوں کہ یہ بات ہر شخص تک پہنچ جائے، لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے گزشتہ کتابوں کے وارث قرار دیے، اور اللہ رب العالمین نے ایک نبی کتاب لے کر آتا تھا، دوسرا وارث بن کر آتا تھا. تو جو قرآن قیامت تک جسے باقی رہنا ہے، جن کتابوں کو منسوخ ہونا تھا ان کے تو ہزاروں میں اللہ نے وارث قرار دیے، اور یہ قرآن جسے قیامت تک باقی رہنا ہے اس کا کوئی وارث نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ہماری یہ سنت پہلے بھی رہی ہے، ہم کبھی بھی اپنی سنت کو نہیں بدلتے. اللہ رب العالمین نے ہدایت کا عہدہ اپنے ذمہ لیا. ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک رکھنا ہے. کوئی ایسا فرد ہے جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، جسے اللہ نے ہادی بنایا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو. یعنی اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو حق کی ہدایت کون کر رہے ہیں؟ امام حسین. یزید نہیں کر رہا. تو حق کیا ہے کہ پیروی کس کی جائے؟ امام حسین کی، نہ کہ یزید کی. ہر زمانے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو ان کے زمانے میں حق کی ہدایت کون کر رہا ہے؟ خود امام زین. تو اس کے مقابلے میں جو کوئی بھی ہے وہ حق یہ نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اور ہمارا تو یہ کلیئر کانسیپٹ ہے کہ جب ہر بات رسول اللہ وعدے کریں گے تو یہ اولو الامر کون بنے گا؟ یہ بھی رسول اللہ واضح کریں گے. آیت اتر رہی ہے نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کرنی ہے؟ رسول پڑھ کر بتائیں گے. آیت اتر رہی ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ رسول بتائیں گے. آیت اتر رہی ہے کہ تم حج کرو، حج کیسے کرنا ہے؟ رسول کر کے بتائیں گے. تو جب یہ آیت اتر رہی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولو الامر جو ہے اس کی اطاعت کرو، تو اولو الامر کو مشخص کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کریں گے. جب باقی تمام تر کام رسول اللہ کر رہے ہیں تو اولو الامر کی تشخیص بھی رسول اللہ کریں گے. اچھا، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ
جو افسانہ گھڑا گیا جی عبداللہ نے سبا کا، جی جی یہ کس زمانے میں گھڑا گیا؟ اس کی محرکات تو آپ نے بتا دی. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت منصوص من اللہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو اتنا سوچنا چاہیے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ منصوص من اللہ یہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، تو اول پہلی فرصت میں وہ امام مہدی کے آنے کا عقیدے سے ہاتھ اٹھا لیں. پہلی فرصت میں وہ پیدا ہوں گے یا وہ پیدا ہوئے ہیں یا متولد ہو چکے ہیں، یہ ایک جدا بحث ہے. لیکن جو مہدویت کا کانسیپٹ ہے، یعنی مہدویت کا جو کانسیپٹ رکھ کر بیٹھا ہے، اسے کبھی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ امام مہدی کا، اسے کبھی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ امامت کا کانسیپٹ کوئی لوگوں کی طرف سے کھڑا ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کا جو رہبر ہے، ان کا جو پیشوا ہے، اس کی معرفی کر رہے ہیں، وہ کیا کیا کرے گا سب کچھ بتا رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ رسول جو آپ کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے آئے ہیں، وہ یہ زمانہ اپنے بات کا وہ چھوڑ دیں لوگوں کے لیے کہ اس میں تم خود ہی جسے چاہو اپنے لیے انتخاب کر لو. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے کے لیے ایک امام کی پیشن گوئی کریں اور اپنے بعد نہ کریں. میں نے یہ سوال ایک پوڈ کاسٹ میں بھی اٹھایا تھا، میرے سامنے مفتی صاحب بیٹھے تھے، مفتی منیر چشتی صاحب، کہ اللہ رب العالمین نے جہاں سلسلہ رسالت کو رکھا ہے، سلسلہ نبوت کو رکھا، تو اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت کو تمام کر دیا تو یہ آیت اتار دی سورہ احزاب کے اندر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تم مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں مگر کیا ہے خاتم النبیین، نبوت کو تمام کرنے والا. یعنی ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ اب نبوت نہیں آئے گی، اب کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، اب کوئی رسول بن کر نہیں آئے گا. لیکن ایک عہد ایسا ہے کہ جو اللہ نے عہدہ دیتے وقت کیا تھا. وہ عہد کیا تھا کہ سب سے پہلا امام کسے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. تو حضرت ابراہیم نے جب یہ عہدہ ملا تو وہ اس عہدے کو اتنا مہم سمجھتے ہیں، انہوں نے فوراً دعا مانگی، قال ومن ذریتی، اے میرے اللہ میری ذریت میں یہ عہدہ رکھ. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، کہ یعنی یہ عہدہ امامت کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا. اب یہاں پر سلسلہ امامت اللہ رب العالمین نے شروع کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. پورے قرآن کے اندر چیلنج ہے کہ کوئی آیت دکھا دے کہ اللہ رب العالمین نے آیت اتاری ہو کہ آج میں نے امامت کو تمام کر دیا. جہاں نبوت کو تمام کرنے کی بات ہے تو آیت موجود ہے، لیکن امامت کو میں نے تمام کر دیا، یہ آیت آپ کو نہیں دی. کسی حدیث میں بھی تو کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک نیا باب کھولا. وہ نیا باب کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کسی کو ہمارا ولی بنا رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ایک باب کھولا ہے. اب مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں سے آ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑا سا نفع حاصل کریں. یعنی یہ کام کوئی عام آدمی نہیں کرتا، یہ کام ایک عالم کرتا ہے. یعنی دنیا میں ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ باز نہیں آئے اللہ پر جھوٹ باندھنے سے، جانتے بوجھتے بھی. تو جو لوگ اللہ سے باز نہیں آئے وہ رسول سے کیسے باز آ سکتے ہیں کہ وہ رسول پر جھوٹ نہ باندھے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے. یعنی ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی رسول سے بھی جھوٹ منسوخ کرے. تو کیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی راہ دکھائی ہے. وہ ہدایت کی راہ کیا ہے؟ کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام امامت دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے واحد شخصیتیں فرمایا کہ علی تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ و ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ پر جاتے ہوئے امیر المومنین کو اپنا جانشین بنایا اور یہ مثال دے کر سمجھا دیا کہ وہی بات ہوں کہ رسول اللہ نے زندگی کے مختلف مراحل ذوالعشیرہ کے وقت اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملا، رسول اللہ نے امیر المومنین کی معرفی کیا کہہ کر کی ہے کہ تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا جانشین ہے، تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی. یعنی یہ مثال دے کر بتا دیا کہ موسیٰ جب جا رہے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر تو ان کا جانشین خلیفہ کون تھا؟ ہارون تھے. اور تیری اور میری مثال بالکل اسی طرح سے کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا خلیفہ کون بنے گا؟ تو بنے گا. جزاک اللہ. اسے معافی کا سامعین تھوڑی سی بات لمبی ہوگی، لیکن یہ تفصیل کے ساتھ بتانا ضروری تھا کہ یہ ایک افسانہ تھا، ایک گھڑی ہوئی بات تھی، اور سٹوری ٹیلنگ کا تو آرٹ ہے. اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک کردار گھڑ لیا جائے اپنی طرف سے، پھر اس کردار کے ذریعے سے اپنا معافِ ضمیر کہلوایا جائے. تو یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے. اچھا، ویسے ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث بھی موجود ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ علی وصی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے میرے سامنے نہیں کہا. تو یہ جو ام المومنین کے سامنے لوگ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام صحابی تو نہیں ہوگا کہ جو ام المومنین سے کہے کہ علی وصی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے میرے سامنے کوئی وصیت نہیں کی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وصی ہیں. یعنی اس وقت بھی کئی ایسے لوگ تھے رسول اللہ کے فوراً بعد جو یہ بات کہتے تھے کہ علی رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں، رسول اللہ نے ان کی وصیت کی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو نظام دیا ہے کہ نظام امامت میں نے ساری چیزیں، سب سے بڑھ کر چیز جو ہے کسی بھی صورت جو ہے نا غدیر کو نہیں بھلانا چاہیے. یعنی غدیر جس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول اس بات کی تبلیغ کریں جس کو جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا ہے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. یہ آیت اتری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کا منبر سجایا ہے اور فرمایا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یعنی رسول اللہ فقط اگر یہ بات نہ کہتے کہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا کی معنی دوست ہیں، تو کیا رسالت کا حق ادا نہ ہوتا؟ صرف یہ بات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہیں. تو پہلے کے علی دشمن تھے سب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حجاج کو یہ بات کہنے کے لیے روکا تھا کہ علی تمہارے دوست ہیں. اکثر ہمارے علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ بھائی رسول اللہ ہمارے دوست نہیں ہیں کسی صورت بھی. رسول اللہ ہمارے آقا و مولا ہیں. کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا کہ رسول جو بات کہیں اور کوئی چوں چرا کرے. دوست کو تو آپ منع بھی کر دیتے ہیں، دوست کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز کرنی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی رہنے دو. لیکن آپ رسول اللہ کو انکار نہیں کر سکتے. رسول اللہ کا انکار کفر ہے. رسول اللہ ہمارے دوست نہیں ہیں، رسول اللہ ہمارے آقا و مولا ہیں. سبحان اللہ. دوست کو تو آپ باتیں سنا بھی دیتے ہیں اور دوست کی سن بھی لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے آگے آپ نے پورا کا پورا تسلیم ہونا ہے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما. آپ نے ان کے آگے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرنی، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. رسول اللہ نے علی کو خلیفہ بنایا ہے، مولا بنایا ہے لوگوں کا بحکم خدا، جسے لوگ بھلائے بیٹھے ہیں. میں ایک چیز آپ کے سامنے سوال اٹھانا چاہتا ہوں سامعین کے سامنے. اگر رسول اللہ ہوتے اور رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہوتے، امام حسین موجود ہوتے، ایک طرف یزید موجود ہوتا، تو رسول اللہ امت کے لیے کس کو مقدم سمجھتے کہ میرے بعد کون بیٹھے؟ نو برینر، ہینڈز ڈاؤن، آسان ترین فیصلہ ہے کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام ہی نیچرل چوائس تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے اگر کسی کو بہتر سمجھتے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھتے، امام حسن کو سمجھتے، یا اپنی اولاد میں سے امام زین العابدین علیہ السلام کو سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے نام لے کر مشخص کیا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں مسلمانوں کے دوسرے جو خلفاء جن کے نام لکھے گئے ہیں، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. یعنی وہ لوگ اگر نام لیے جائیں تو لوگ خود ہنسیں گے کہ یہ ظالمین. یعنی یزید اور مروان جیسا نام دیکھیں نا،
اب میں اس چیز کو چاہتا ہوں کہ سامعین اس لفظ پر بہت غور کریں. اس لفظ کو جو ہے نا وہ معمولی مت سمجھیے گا. آپ نے یقیناً سنا ہوگا بہت سارے مفتیوں کی زبان سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر یہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم پر کوئی ظالم فاسق فاجر جو بھی مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. ایسا سنا ہے آپ نے؟ یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا. اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو بھی فاسق فاجر آ جائے، جو ظالم آ جائے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. کوئی بھی حاکم، کوئی بھی خلیفہ اپنے فسق کی وجہ سے معزول نہیں کیا جا سکتا. یہ عقیدہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے کہی کہ میرے بعد کوئی بھی ظالم فاسق فاجر تم پر مسلط ہو جائے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے وصی ہیں، جو سب کے وارث ہیں، جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، جو اللہ کا نور لے کر آئے ہیں، وہ آپ سے ان کی تگ و دو، وہ جنگیں لڑنا، رسول اللہ کا زخمی ہونا، طائف جانا، لوگوں سے شرک و بت پرستی کو لینا اور انہیں موحد بنانا، انہیں ایک اچھا انسان بنانا، انہیں ایک معاشرہ دینا، اس کا سارا ہدف رسول اللہ کا یہ تھا کہ جو ظالم فاسق فاجر تم پر مسلط ہو جائے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. رسول اللہ یہ دین لے کر آئے تھے مسلمانوں کے لیے کہ تم پر جو بھی آ جائے. آپ ایک ظالم فاسق فاجر کی اطاعت کو حلال کر رہے ہیں، تو کیا اسلام کوئی ایسا کانسیپٹ دیتا ہے، اللہ کے نظام میں کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی ظالم فاسق فاجر ہم پر مسلط ہی نہ ہو؟ اس پر ہم بحث کیوں نہیں کرتے؟ لوگ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کسی مفتی سے، کسی عالم سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں. آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی ظالم فاسق فاجر آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. کیا کوئی ہمیں ایسا نظام ملا ہے کہ ہم پر کوئی ظالم فاسق فاجر مسلط ہی نہ ہو؟ کیوں ہم مسلمان ہو کر کسی ظالم فاسق فاجر کی اطاعت کریں؟ اور جہاں تک اللہ کے نظام کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تو اللہ رب العالمین تو مجھے ظالم کی طرف مائل ہونے سے بھی جہنم میں ڈالتا ہے. جو اللہ ظالمین پر لعنت کرتا ہے وہ مجھے ظالم کی اطاعت کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ یہ تو پورے ایک اسلام پر سوالیہ نشان ہے، ایک دھبا ہے. کوئی غیر اگر دین اسلام کو یہ سینیریو میں پڑھے گا، وہ اسلام کے لیے کیا رائے قائم کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں، سوال کریں کہ بھائی کیوں آخر رسول اللہ کیا یہ دین لے کر آئے تھے؟ رسول اللہ تو نور لے کر آئے تھے. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ولایت محمد و آل محمد ہے کہ ان کی اطاعت کرنا میرے بعد. یہ میرے قرآن کے وارث ہیں، یہ تمہیں بتائیں گے، قرآن کی حکمتوں سے آگاہ کریں. لیکن بجائے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اگر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی اور ہوتا تو رسول اللہ کہتے اے میرے اہل بیت تم اس کی اطاعت کرو. محمد مصطفیٰ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لینے کے لیے آئے ہیں، ڈالنے کے لیے آئے ہیں کہ تم نور میں آؤ، ظلمات سے نکالنے آئے ہیں. جو رسول ہمیں ظلمات سے نکالنے آیا ہے، نور میں داخل کرنے آیا ہے، وہ رسول کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر جو بھی فاسق فاجر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت کر؟ یہ بات امت کو سمجھنی پڑے گی. دین اسلام اللہ کا دین یہ نہیں ہے. انہیں ماننا پڑے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام ہر طرح سے، یعنی امام حسن و امام حسین ہر امام ہر طرح سے فلی طرح میرٹ پر پورے تھے کہ حق بنتا تھا کہ انہیں چنا جاتا کیونکہ وہ حق کی ہدایت کر رہے تھے. اب چونکہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ، اللہ زبردستی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے، پورا جو ہے وہ ہدایت اور وہ آپ کے سامنے ہے. اما شاکر و اما کفور، آپ کی مرضی ہے. بالکل ایسا. اس لیے آپ کو انتخاب حق دیا گیا. اب حساب کتاب بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو فورس کر کے لیا جائے تو پھر وہ کاہے کی جنت کاہے کی دوزخ کاہے کا امتحان. ٹھیک ہے، بہت زبردست پورا تناظر آپ نے پیش کر دیا. اچھا، آخر میں جو ہے، معاف کیجیے گا زیادہ تنگ کر دیا آپ کو، آخر میں ایک سوال اور اسی پوڈ کاسٹ میں یہ تھا کہ بھائی جو حضرات خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کے ناموں پہ جناب مولا امیر علیہ السلام، علی بن طالب،
اور جناب حسن اور حسین علیہ السلام کے جو تھے فرزندان کے نام تھے، تو گویا یہ اس بات کی خود بخود دلیل بن جاتی ہے کہ ان میں بڑی محبت تھی اور یہ بڑا ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے عظیم ہستیوں کے نام جو ہیں وہ ان خلفائے ثلاثہ کے اوپر کیسے ہوتے، اس کے بارے میں تفصیلی وضاحت چاہیے. دیکھیں یہ تو بہت نیا مسئلہ نہیں ہے، 1400 سال سے یہ یہ، سارے وہ اور پرانے ہمارے موضوع ہیں. علماء نے بہت بہترین جوابات دیے ہوئے ہیں مختلف کتابوں کے اندر. لیکن ایک چیز آپ یہ نوٹ کریں، ہمارے یہاں کئی کتابیں بھی ایسی لکھی گئی ہیں کہ اسامی تحریف اسماء ائمہ معصومین، ہاں جی بالکل. یعنی اولاد المعصومین، یعنی کہ ائمہ کی اولاد جو ہے ان کے اسماء میں تحریف کی گئی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے سیم نام رکھے، امام حسن نے اپنے بیٹوں کے سیم نام رکھے. یہی سوال ہوتا ہے نا، امام حسین نے بھی سیم نام رکھے. کیا آپ نے کہیں ایسا دیکھا ہے کہ ایک گھر میں میرے بھائی کا نام بھی وہی ہے اور میرے بیٹے کا بھی نام وہی ہے، ہو سکتا ہے میرے بھتیجوں کے نام بھی وہی ہیں؟ نہیں، یہ مشکل ہے کہ سارے کے سارے نام ایک ہی. امام حسن کے بیٹوں کے بھی وہی ناموں پر بتائے جاتے ہیں، امام حسین کے بیٹوں کے بھی بتائے جاتے ہیں، اور امیر المومنین کے بیٹوں کے بھی بتائے جاتے ہیں. تو یہاں پر مجھے تھوڑا سا یہ تعجب ہوتا ہے کہ ایسا تو کوئی نہیں معاملہ تھا کہ کوئی ناموں کا قحط پڑا ہوا تھا کہ سیم نامی ہو. ہاں یہ بات ہے کہ محبت تب ہوتی ہے. امام حسین کا یہ فرمان ہے کہ میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں ان کا نام علی رکھتا، کیونکہ نام سے اگر محبت ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اسے ہم محبت میں کنورٹ کریں گے تو پھر ہمیں یہ دکھایا جائے کہ جو اصحاب رسول اللہ ہیں ان کی اولاد میں کس کس کا نام فاطمہ ہے اور کس کس کا نام امام حسن حسین ہے. آپ کو یہ نام نہیں ملیں گے تو ان کا نام نہ رکھنا کیا ان سے نفرت کی وجہ پھر کاؤنٹ کریں گے آپ؟ پوائنٹ تو ہے بالکل. بھائی بات یہ ہے کہ جن حضرات کے نام یعنی جن ہستیوں کے نام رکھے گئے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے نام پھر مولا علی کے نام پر کیوں نہیں رکھے؟ حسن حسین نہیں رکھے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ نہیں رکھا، حالانکہ سب کو اولادیں ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کے نام نہیں رکھے ہیں تو ہم تو اس کو نفرت میں کاؤنٹ نہیں کرتے. تو جن لوگوں کے نام عبد الرحمن ہیں تو ہم کبھی بھی یہ گمان نہیں کرتے کہ انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کی محبت میں یہ نام رکھے ہیں، کیونکہ وہ قاتل تھا امیر المومنین کا. اول تو چیز یہ ہے کہ اسماء میں تحریف کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، ان 2 بھائیوں کی اولاد کے بھی سیم نام، اور ان کے بابا نے جو نام رکھے تھے وہ بھی سیم نام، ان کے بھائیوں کے بھی سیم نام. امیر المومنین علی ہمارے پھر یہ کہا جاتا ہے، میں کلیئر کر دوں کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے. بھائی کتاب میں لکھا ہونا مہم نہیں ہوتا. ہمارا سیدھا صاف سا ایک نظام ہے، کرائٹیریا ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ نہ ہم قرآن کے مخالف مانتے ہیں، نہ خلاف عقل مانتے ہیں، نہ خلاف منطق مانتے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ محبت میں رکھے گئے ہیں، تو اگر آپ محبت کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو انہی کتابوں کے اندر کئی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو ہم یہاں بیٹھ کر بیان بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ناج البلاغہ کتاب ہے ہماری، اس میں خطبہ شکشکیہ ہے، تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پوری تفصیل بتا رہے ہیں. پھر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو. تو بعض وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اپنی سلیکٹیو چیزیں اٹھاتے ہیں، پھر وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں نا وہ ساری اس لیے کی گئی ہیں. ہم ہر کسی کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کسی کو محترم جانتے ہیں، لیکن یہ دلیل بنتی نہیں ہے کہ اسے آپ محبت میں شمار کریں. اگر آپ اس کو محبت میں شمار کریں گے تو پھر ان اشخاص نے اپنی اولاد کے نام ان ہستیوں پر نہیں رکھے تو کیا آپ نفرت میں شمار کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. ایسا ہم بھی نہیں کرتے. کبھی آپ نے ہم سے سنا ہے ایسی بات؟ نہ ہم نے کبھی کی ہے ایسی بات. تو یہ بلکہ وقت ایسا ہے کہ جو کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں ان کو پرنٹ کر کے چھپوایا جائے اور لوگوں میں تقسیم کی جائے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اول چیز جو فرسٹ چیز ہے وہ پکڑی جائے کہ
آیا رسول اللہ کے جانشین علی ہیں یا نہیں. اگر تو آپ اس چیز کو مان جاتے ہیں پھر باقی کوئی چیز آپ پر مہم نہیں ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. اول چیز یہ ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا ہے. بحث یہ ہونی چاہیے، عقیدہ اس پہلے یہ درست ہونا چاہیے، پہلے ہماری جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، اس کے بعد ہم دوسری چیز کلیئر کریں. ابتدا چیز کیا ہے؟ ابتدا چیز یہ ہے کہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے یا نہیں کی. اگر تو کوئی اس پر ہمیں قائل کر لے کہ رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی تو پھر ہم اس کی ہر بات کو مانیں گے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے، ہمارے پاس پروف موجود ہے، تو پھر دوسرے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ان کی بات کو مانوں. اور ہمارے پاس جو معیار ہے وہ ہے رسول اللہ کی وصیت. عقیدہ یہاں سے بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم ان کے اہل بیت کو رسول اللہ کا وصی مانتے ہیں. اور ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر سے ایک فرد ایسا ہے کہ جس کی معرفت ہونا ضروری ہے، انتہائی ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو سوال یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد وہ فرد ہیں کہ جن کی معرفت کے سوا اگر کوئی دنیا سے جائے. یعنی بی بی فاطمۃ الزہرا کا امام کون تھا؟ امام حسن کا امام کون تھا؟ امام حسین کا امام کون تھا؟ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیا انہیں اپنے وقت کے امام کی معرفت تھی؟ اگر ان کا کوئی امام تھا تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو کہ خلیفہ بلا فصل ہے رسول اللہ. اور رسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل امیر المومنین کا ہونا یہ رسول اللہ کی وصیت کے عین مطابق ہے اور قرآن کی آیتوں کے عین مطابق، جو کہ ہم اکثر اپنے پروگراموں میں، اکثر اپنی ڈیبیٹس میں اس کو ہم لاتے رہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ اللہ کی طرف سے ہے اور ہر زمانے میں ہے اللہ کی طرف سے ایک ہادی کا ہونا. یہ اول پوائنٹ ہے. پہلے اس پر بحث کی جائے، اس کے بعد پھر کوئی دوسرے سوال. اچھا، یہ جو سائیڈ میں پیریفرل ادھر ادھر کی جو لایانی قسم کی بحثیں ہیں، جی جی، ان سے ناظرین محترم اگر آپ غور فرمائیں تو یہ ڈسٹریکشنز ہیں. ہاں، اصل مسئلے سے، اصل معاملے سے توجہ ہٹانے اور جو وقت ہے مومنین کا وہ اس کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا، وہ مقصود ہے، نہ کہ ہدایت کی طرف قدم اٹھانا. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا، جی جی، بہت ہی اچھے عمدہ جواب سے آپ نے ہمیں نوازا. بہت شکریہ آپ کا، بلکہ آپ نے ٹائم دیا. بلکہ آخر میں اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اختلاف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹی. اختلاف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. یہ سب بات کی چیزیں ہیں، یہ سارے معاملات بات کے ہیں. اول پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد نظام کیا ہے. اس چیز کو اگر جس نے سمجھ لیا اس کے لیے تمام مسائل ہیں. یہ باقی سب چیزیں سیکنڈری چیزیں، ماتم کرنے پر اختلاف، رونے پر اختلاف، یہ ساری سب کی سب سیکنڈری چیزیں ہیں. مین مہم چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کی وصیت. جزاک اللہ. اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور منور کیجیے گا. خوش رہیں، سلامت رہیں. اللہ حافظ.